حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع سخن ہے کہ حقوق زوجین دین اسلام میں کسی بھی گھر کے امن سکون کے لیے اسلام نے خاوند اور بیوی کے حقوق کو بیان کیا۔ ان کا تعلق مابین ہوتا ہے۔ دین اسلام ایک جہت سے بات نہیں کرتا، دین اسلام دونوں جہات سے بات کرتا ہے۔ اگر خاوند کے حقوق ہیں تو بیوی کے فرائض ہیں، بیوی کے حقوق ہیں تو خاوند کے فرائض ہیں۔ اور کوئی بھی معاشرہ اور کسی بھی گھر کے سکون کی جو بنیاد بنتی ہے وہ میاں بیوی کے باہمی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے خاوند پر بیوی کے کچھ حقوق رکھے، اسی طرح بیوی پر بھی اپنے خاوند کے کچھ حقوق مقرر فرما دیے، جو کہ کچھ حقوق مشترکہ طور پر واجب ہیں۔ یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں گھروں کے اندر بڑھتی ہوئی ناچاکیاں، اس کی وجہ اگر دونوں انتہاؤں میں ایک اپنے اپنے حق کو چاہنے کی خواہش رکھتے ہوئے فرائض کی تکمیل نہ کرے تو حقوق و فرائض، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز، جب تک ہم اس کی پاسداری کی بات نہیں کریں گے تو فیملی اور گھروں کا سکون اسی طرح تہو بالا ہوتا رہے گا۔ دین اسلام نے بیوی کے حقوق بتائے اور خاوند کے فرض بتائے۔ جو بیوی کے حقوق ہیں وہ خاوند کے فرائض ہیں۔ بیوی کا سب سے پہلا حق مہر ہے۔ اس لیے جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت ہی حق مہر مقرر کر لیا جاتا ہے۔ معجل ہو تو فوری ادا کیا جاتا ہے، غیر معجل ہو تو آفٹر ڈیمانڈ دیا جاتا ہے، بعد میں دیا جاتا ہے عند طلب۔ لیکن دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو خوشی خوشی حق مہر دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا، آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک روایت کے مطابق 31 تولے سونا دیا، جو آج کے دور میں ایک بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ حق مہر کوئی شرع نے مقرر نہیں کیا، یہ میاں بیوی کے مابین یا لڑکے والے اور لڑکی والے آپس میں بیٹھ کر جو طے کر لیں، جو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے طے ہوتا ہے وہی شرعی حق مہر ہوتا ہے۔ اور اس میں جو مرد دے سکتا ہے خاوند کی حیثیت کے مطابق ہے، تو لہذا یہ حق پہلے ذکر کر دیا گیا۔ اسی طرح بیوی کا حق اور شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کے نان و نفقہ کا خیال رکھے۔ خرچہ عموماً فارم پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ ماہانہ جیب خرچ اتنا دیا جائے گا، اگر نہ بھی لکھا جائے تو بھی عورت کا حق ہے اور خاوند کا فرض ہے کہ وہ اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کا خیال رکھے۔ اس کے اندر نان و نفقہ شوہر پر اس لیے لازم کیا گیا اور بیوی کا حق رکھا گیا کہ گھر کے امور کو سنبھالنے میں عورت کا کردار ہوتا ہے، وہ گھر کے امور کی نگہداشت کرتی ہے تو خاوند جو ہے وہ کماتا ہے۔ اس طرح فیملی کا بہترین ماحول بنتا ہے۔ یہ دین اسلام کی خوبی ہے۔ باقی آپ معاشروں میں دیکھیں، مختلف سوسائٹیز ہیں، وہ آج بھی اس پر حیران ہیں کہ یہ اسلام کیسا دین ہے، کیونکہ ان معاشروں میں عورت بھی کماتی ہے، مرد بھی کماتا ہے، وہ الگ الگ
لیکن یہاں کمانے کا جو فریضہ سر انجام دینے کے لیے حکم دیا گیا وہ مرد پر، اور عورت کو یہ کہا گیا کہ وہ امور خانہ کو سنبھالے اور خرچہ مرد اٹھائے گا۔ یہ بھی اسلام نے خاوند کے فرائض میں اور بیوی کے حق میں شامل کر دیا۔ اسی طرح رہائش فراہم کرنا یہ شوہر کا فرض ہے اور بیوی کا حق ہے۔ اسلام نے اس مقام پر بھی رہائش کی فراہمی کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر اسی طرح عدل و انصاف کا حکم دیا۔ اگر کمبائن فیملی میں رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے، ایک شوہر ہے، اس کی بہن بھی ہے، اس کی والدہ بھی ہے، اس کی زوجہ بھی ہے، ان تمام کے درمیان اگر وہ ہر ایک کا اعتبار کرتے ہوئے عدل و انصاف فراہم کرے گا تو فیملی سسٹم بھی مضبوط رہے گا اور گھر کی جو اقدار ہیں وہ قائم رہیں گی۔ جب ایک طرف جھکاؤ ہوگا، اگر شوہر ماں کی طرف زیادہ رجحان رکھتا ہے تو ظاہری بات ہے بیوی کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے، اس کا حق ہے۔ اگر بیوی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے تو ماں کو اس کا احساس ہوگا۔ تو اس میں انصاف رکھا جائے، اور اگر ایک سے زیادہ اس کے نکاح ہیں تو بھی اس میں عدل و انصاف رکھا جائے۔ تو یہ بیوی کا حق ہے اور شوہر کا فرض ہے۔ اسی طرح بیوی کے حقوق میں حسن معاشرت بھی ہے، یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے یا گھر میں اخلاق اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ ہم اس چیز کی طرف جب دیکھتے ہیں تو یہ میاں بیوی کے باہمی تعلق کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے بیہیویئر سے اور ایک دوسرے سے سب سے زیادہ زوجین ہی واقف ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم راضی ہوتی ہو جب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ اب یہ عائلی زندگی کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھیں۔ آپ کی جو پریکٹیکلی زندگی تھی اور ایک فیملی ماحول کی ڈیولپمنٹ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ حسنہ دیا ہے۔ زندگی کا کون سا گوشہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے نہیں رکھا؟ پرابلم پھر اسی لیے کھڑی ہوتی ہیں جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صرف نظر کر کے آج کے دور کے تقاضوں کی تکمیل کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو لہذا اس مقام پر بھی حسن معاشرت یہ بیوی کا حق ہے اور شوہر کا فرض ہے۔ باقی عزت و احترام، رسپیکٹ، یہ مابین دونوں کی طرف سے ہے۔ دوسری طرف جو خاوند کے حقوق ہیں اور بیوی کے فرائض ہیں اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو اطاعت ہے، بیوی پر فرض ہے اور خاوند کا حق ہے کہ بیوی اس کے جائز کاموں میں اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر سربراہ مقرر کر دیے گئے۔ جس وقت وہ سربراہ ہیں یعنی گھر کے اندر امور خانہ میں، تو پھر اس صورت میں اس کی اطاعت واجب ہے جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے اور اسی طرح بیوی پر فرض ہے اور خاوند کا حق ہے کہ اس کی عزت و احترام رکھا جائے۔ اس کی موجودگی یا غیر موجودگی میں اس کے مال کی عزت کی حفاظت کا یہ حق ہے۔ خاوند اگر غیر موجود ہے تو بھی بیوی پر یہ لازم ہے کہ اپنے خاوند کے مال اور اس کی عزت کا تحفظ کرے۔ تو لہذا یہ خاوند کا حق ہے اور بیوی کا فرض ہے۔ اسی طرح دین اسلام نے یہ بھی حقوق میں شامل کر دیا، اور یہ خاوند کا حق ہے اور بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے امور خانہ اور معاملات کے اندر خاوند کی مشاورت سے چلے۔
بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو گھروں کے اندر مختلف فیملیز کے اندر ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، باوجود عورت کا اپنے گھر میں کیا رویہ رہا یا تھا، اس صورت میں چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو اپنائے جو ان کے گھر کی روایات ہیں، گھر کا ماحول خود بخود بہتر بن جاتا ہے۔ اسی طرح خاوند کی اجازت سے ہی گھر سے باہر نکلنا یہ خاوند کا حق ہے، اور بیوی کا فرض ہے کہ اس کی عدم اجازت سے گھر سے باہر قدم نہ اٹھائے، اور یہ بھی گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ممد و معاون ہوگا۔ اسی طرح یہ خاوند کا حق ہے اور بیوی کا فرض ہے، جو کہ ان کے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو چیزیں طے ہوتی ہیں، جو دونوں طرف سے حقوق کی بات ہے، کہ وہ نیکی کی تلقین کرتے رہیں، گھر کے اندر اسلام کا ایک خوبصورت ماحول بنائیں۔ یہ چیزیں اب ہمارے معاشرے میں نہیں رہ گئیں۔ میاں بیوی کا آپس میں گھر میں ایک یہ بھی تعلق ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے گھر میں ایک اسلامی ماحول ڈیولپ کریں۔ خاوند اگر بیوی کے اندر کوئی کمی دیکھے تو کونسلنگ کی جائے، قرآن و سنت کی بات کی جائے، اور گھر میں بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کے فرامین کے ساتھ بات کی جائے۔ اور اسی طرح اگر خاوند میں کوئی کمی ہو تو بھی بیوی پر لازم ہے کہ وہ اسی طرح بیٹھ کر گفتگو کی جائے، اور ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام نے جو طریقہ کار بتایا ان طریقوں کو اپنا کر ایک دوسرے کی کونسلنگ کی جائے۔ اس سے خود بخود گھر کا ماحول بہتر بنتا ہے، اور شریعت مطہرہ کی پاسداری۔ ہم فخر سے کہتے ہیں، سینہ تان کے کہتے ہیں، ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جس میں ہمارے آقا نے زندگی کے ہر گوشے کی وضاحت کی ہوئی ہے۔ تو اس میں گھر کے ماحول کی بہتری کے لیے زوجین کے حقوق کو بھی بہتر انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ گرامی حضرات، اپنی زندگی کے اندر ایک معمول بنا لیں، آپ کثرت سے استغفار کیا کریں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار برکتیں پیدا فرما دے گا۔ آزما کے دیکھ لیں، سرکار فرماتے واللہ انی لا استغفر اللہ و اتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، فرمایا اللہ کی قسم میں 70 سے زیادہ مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ ہمارے آقا، ان کے صدقے اللہ نے سب کچھ ہی ہماری بھی خطائیں معاف کر دی، لیکن امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو کثرت استغفار سے زندگی میں انسان کو راحتیں نصیب ہوتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، اور انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار ہمیں دین اسلام کے انفرادی اور اجتماعی جو اصول عطا کیے گئے ان کو اپنانے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق